السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے باب الاستجمار بالعظام اس باب سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اور بعض نسخوں میں باب کا عنوان ہے باب الاستنجاء بالعظام، اور ہمارے سامنے جو کتاب ہے اور اسکرین پر جو کتاب ہے اس میں باب الاستجمار ہے۔ یہ نسخوں کی جو ہے نسخوں کا باہم فرق ہے، اور معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، پیر کیف۔ مطلب یہ ہے کہ عظام کا معنی ہے ہڈی، لیکن باب کے تحت جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس میں ہڈی کے علاوہ گوبر اور لید وغیرہ کی بھی تذکرہ ہے۔ تو باب کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو مطلب یہ ہڈیوں کے ذریعے استنجا کرنے کا باب، اور اگر باب کے تحت جو احادیث اور جو مذاہب ذکر کیے گئے ہیں ان کا لحاظ کریں اور ان کی طرف نظر کریں تو پھر عنوان یہ قائم کیا جانا چاہیے کہ ہڈی، گوبر اور لید سے استنجا کرنے کا باب، یعنی صفائی پاکی حاصل کرنے کا باب۔ اس باب میں صاحب کتاب نے بنیادی طور پر اسی مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ہڈی اور گوبر وغیرہ سے استنجا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پہلے جو مذہب ہیں اس کو ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی شخص نے ان سے استنجا کیا تو اس کو استنجا کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا، اگرچہ صفائی حاصل ہو گئی لیکن اس کو استنجا کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ مذہب ہے شوافع اور حنابلہ کا۔ دوسرا قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، اور ایک روایت کے مطابق امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ کیا؟ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر کسی نے ان سے استنجا کر لیا اور صفائی حاصل ہو گئی تو اس سے استنجے کا فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ یہ دو مذہب ہیں، ان کو پھر سے سن لیجئے۔ شوافع اور حنابلہ کے یہاں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کسی کے ذریعے استنجا کیا تو اس کو استنجا کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ صفائی حاصل ہو گئی ہو۔ کتاب کے اندر یہی لوگ فریق اول کے مصداق ہیں، فذهب قوم کے مصداق۔ دوسرا مذہب ہے احناف اور ایک روایت کے مطابق مالکیہ کا۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے ان سے استنجا کر لیا اور صفائی حاصل ہو گئی تو استنجے کا جو فریضہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ یہ تو مذاہب ہو گئے۔ اب اس سلسلے میں جیسا کہ صاحب کتاب کا مزاج ہے کہ پہلے قول مرجوح کے دلائل کو آپ ذکر کرتے ہیں، چنانچہ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے پہلے قول مرجوح کے دلائل کو ذکر کیا، اس کے بعد احناف کی جانب سے ان کے جوابات پیش فرمائے ہیں۔ اب احادیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے حدیثوں کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس سے استدلال کس طریقے سے کیا گیا ہے اس کی طرف توجہ کریں گے۔ حدیث دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني یونس بن یزید عن ابن شہاب عن ابی عثمان بن سنة الخزاعی عن عبد اللہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یستطیب احد بعظم او بروثۃ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ہڈی یا گوبر سے پاکی حاصل کرے۔ ان یستطیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی یا گوبر کے ذریعے
پاکی حاصل کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ اب عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہو گئی۔ دوسری روایت دیکھتے ہیں، یہ فریق اول کی تائید کی۔ حدثنا فہد قال حدثنا جندل بن الوالق قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، نہینا ان نستنجی بعظم او رجیع، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم ہڈی یا لید سے استنجا کریں۔ اوپر کی حدیث میں عظمن اور روثتن تھا، ہڈی اور گوبر، اور اس حدیث میں ہڈی کے ساتھ جو ہے رجیع یعنی لید کا لفظ ہے۔ یہ دو حدیثیں ہو گئیں، ابن مسعود اور سلمان فارسی۔ تیسری حدیث دیکھیے، حدثنا یونس قال اخبرنی ابن وهب قال اخبرنی عمر بن الحارث عن موسى بن ابی اسحاق الانصاری عن عبد اللہ بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ صحابی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کیا؟ انہ نہا ان یستطیب احد بعظم او روثۃ او جلد۔ یہاں تین الفاظ آ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ہڈی سے یا لید سے یا کھال کے ٹکڑے سے پاکی حاصل کرے۔ اب یہاں ایک لفظ کا اور اضافہ ہو گیا، ہڈی اور روثا، اور اس کے بعد جو ہے جلد۔ آگے دیکھیے، یہ تین حدیثیں ہو گئیں، عبداللہ ابن مسعود، سلمان فارسی، اور یہ ایک صحابی کی ہی روایت ہے، لیکن صحابی کا یہاں نام مذکور نہیں ہے۔ چوتھی حدیث دیکھیے، حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن محمد بن عجلان۔ اب یہاں تحویل سند ہے، وحدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا صفوان قال حدثنا ابن عجلان، پھر تحویل سند، وحدثنا علی بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع۔ ابن عجلان سے ہی یہ پوری حدیث تحویل ہو رہی ہے تین طریقے سے۔ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یستنجا بروث او رمۃ والرمۃ العظام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا جائے۔ ان یستنجا بروث، گوبر سے، اور رمۃ یا ہڈی سے۔ اب رمۃ کا معنی بیان کیا، اب رمۃ العظام، رمہ جو ہے یہ ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ یہ ہو گئیں آپ کی چار حدیثیں ہو گئیں فریق اول کی تائید میں۔ اس کے بعد دیکھیے، حدثنا محمد بن حمید بن ہشام الرعینی قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنی حیبۃ بن شریح عن عیاش بن عباس ان شیم بن بیتان اخبرہ انہ سمع رویفع بن ثابت الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ۔ رویفع بن ثابت انصاری سے روایت ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا رویفع بن ثابت، اے رویفع بن ثابت، لعل اللہ حیات ستطول بک، امید ہے تمہاری عمر لمبی ہو، تمہاری عمر لمبی ہو، فأخبر الناس، لہذا لوگوں کو بتا دینا، ان من استنجا برجیع دابۃ او عظم فإن محمدا منہ بریء، کہ تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس شخص نے جانور کی لید یا ہڈی سے استنجا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ یہاں پر ایک چیز بطور افادہ عرض کر دی جاتی ہے، یہ جو الفاظ ہیں لعل اللہ ستطول بک، شاید تمہاری عمر لمبی ہو، تو رویفع بن ثابت کے بارے میں آپ نے لمبی عمر کی پیشین گوئی فرمائی، اور یہ بات اپنی جگہ مقرر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں جب لعل کا لفظ آتا ہے
تو پھر ایسی صورت میں وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، اور عام لوگوں کی زبان میں جب لعل کا کلمہ آئے تو وہ امید کا، رجا کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے روزے کے بیان میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں لعل کا استعمال فرماتا ہے، تو وہاں پر وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور جب لعل کا استعمال کریں تو وہ بھی یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ضمنی بات تھی۔ اب یہ تمام حدیثوں کو ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد امام طحاوی ان حدیثوں پر تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، قال ابو جعفر سے، قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں، فذهب قوم الى انه لا يستنجى بالعظام، کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ ہڈی سے استنجا نہیں کیا جائے گا۔ وجعلوا المستنجی بها فی حکم من لم یستنجی، اور انہوں نے ہڈی سے استنجا کرنے والے کو استنجا نہ کرنے والے کے حکم میں قرار دیا ہے۔ یعنی ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ہڈی سے استنجا کر لیا تو گویا کہ اس نے استنجا ہی نہیں کیا۔ واحتجوا فی ذلک بہذہ الآثار، اور ان حضرات نے اس مسئلے میں ان روایات سے استدلال کیا ہے، احتجاج کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شوافع اور حنابلہ۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ ہڈی سے استنجا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کر لیا تو اسے استنجا کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمام روایتیں جو ابھی ذکر کی گئیں، جس میں ابن مسعود کی روایت ہے، سلمان فارسی کی روایت ہے، اور اس کے علاوہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور پھر رویفع بن ثابت کی روایت ہے، ان تمام روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی یا گوبر یا لید کے ذریعے طہارت حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ فریق اول کے مذہب کی تائید کی روایتیں ہو گئیں۔ آگے فرماتے ہیں، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اور دوسرے فقہا نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ کہ دوسرے فقہا کون ہیں؟ یہ ہے احناف اور ایک قول کے مطابق مالکیہ۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اور دوسرے فقہا نے فریق اول کی اس مسئلے میں مخالفت کی ہے۔ فقالوا، اور انہوں نے اپنا مذہب یہ بیان کیا ہے، لم ينہى عن الاستنجاء بالعظم لأن الاستنجاء به ليس كالاستنجاء بالحجر وغيره ولكنه نهي عن ذلك لأنه جعل زادا للجن فأمر بنو آدم ألا يقدروه عليهم۔ یہ دراصل گزشتہ روایتوں کا جواب ہے۔ مذہب تو شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ ہڈی کے ذریعے استنجا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی کر لیا تو اس سے پاکی حاصل ہو جائے گی، اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اب اگر ہمارے مذہب پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ ہڈی سے استنجا کرنا جائز ہے، جبکہ ابھی مختلف صحابہ کرام کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیثیں گزری ہیں جن میں حضور نے ہڈی، لید، گوبر وغیرہ سے استنجے کو ناجائز قرار دیا، حضور نے منع فرمایا ہے۔ تو ان احادیث کے ہوتے ہوئے آپ کس طریقے سے ہڈیوں سے استنجے کو جائز قرار دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب اور ان احادیث کا جواب احناف کی طرف سے امام طحاوی یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، فقالو، فقہا نے فرمایا، کس نے؟ یعنی احناف اور ان کے پیروکاروں نے، یا اس مذہب کے جو اس جیسا مذہب یا اس جیسا قول جن حضرات کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں آپ نے پیش کی کہ ہڈی سے استنجا کرنا ناجائز ہے اس مسئلے کے اوپر، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، لم ینہا عن الاستنجاء بالعظم، ان حدیثوں میں ہڈی سے استنجا کرنے کو اس وجہ سے منع نہیں کیا گیا ہے، لأن الاستنجاء به ليس كالاستنجاء بالحجر وغیرہ، کہ اس سے استنجا کرنا پتھر وغیرہ سے استنجا کرنے کے مانند نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے پتھر کے ذریعے استنجا کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، پانی کے ذریعے استنجا کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے
ہڈی کے ذریعے استنجا کرنے سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو حضور نے جو منع فرمایا کہ ہڈی سے استنجا مت کرو، تو اس لیے منع نہیں فرمایا ہے کہ ہڈیوں سے استنجا کرنا پتھر وغیرہ سے استنجا کرنے کے مانند نہیں ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس ممانعت کی جو وجہ ہے وہ دوسری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، لیکن حضور نے ہڈیوں سے استنجا کرنے کو منع اس لیے کیا ہے لِأَنَّهُ جُعِلَ زَادًا لِلْجِنِّ، کہ آپ نے ہڈیوں کو جنات کا توشہ قرار دیا تھا۔ فَأُمِرَ بَنُو آدَمَ أَلَّا يَقْذَرُوهُ عَلَيْهِمْ، لہذا انسانوں کو آپ نے حکم دیا کہ ہڈیوں کو گندا نہ کریں۔ تو ممانعت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہڈیاں یہ جنات کا توشہ ہیں، ان کی خوراک ہے، لہذا انسانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی خوراک کو جو ہے تم گندا اور جو ہے پلید مت کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہڈی سے اگر کوئی استنجا کیا تو استنجا ہی نہیں ہوگا، یہ مطلب ان کا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جواب اختصار کے طور پر دے دی۔ اب یہاں پر جو ہے ایک چیز قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ صاحب کتاب نے فرمایا کہ حضور نے جو ہڈی سے استنجے کو منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہڈی جنات کی خوراک ہے، لہذا ان کی خوراک کو پلید مت کرو، اس مناسبت سے حضور نے منع کیا ہے۔ اب منع کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہڈی سے استنجا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ اب یہ چیز ہمیں ثابت کرنا ہے کہ حضور نے جو منع کیا ہے ہڈیوں سے استنجا کرنے کو، تو ہم نے اس کی علت کیا بیان کی، اس کی وجہ کہ اس لیے کہ جنات کی غذا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں احادیث سے اور روایات سے ثابت کرنا پڑے گی کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ حضور کی ممانعت کی وجہ اس کا جو ہے جنات کی غذا ہونا ہے۔ تو اس سلسلے میں صاحب کتاب نے کچھ روایتیں ذکر کی ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضور کے منع کرنے کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ جنات کی یہ غذا ہے۔ اب ان احادیث کو دیکھ لیجیے۔ وقد بین ذلک، اور یہ بات اب جو حدیثیں آ رہی ہیں ان سے بالکل واضح ہے کہ حضور کے منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جنات کی غذا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی حدیث، ما حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا حفص بن غیاث عن داود بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تستنجو بعظم ولا روث، تم ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو۔ کیوں؟ فإنہما ازواد اخوانکم من الجن، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنات یعنی جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، حضور نے پہلے ایک ممانعت فرمائی، ہڈی سے اور گوبر سے استنجا مت کرو، اس کے بعد اس کی علت بیان فرمائی، فإنہما ازواد اخوانکم من الجن، کیونکہ یہ جنات میں جو تمہارے بھائی ہیں، اہل ایمان ہیں، یہ ان کی غذا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ممانعت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہڈی سے پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنات کی غذا ہے۔ اسی مضمون کی تائید میں دوسری روایت، حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمۃ عن ابن مسعود، ابن مسعود کی یہ ایک روایت ہے، انہ قال، ابن مسعود نے فرمایا، انہ قال سألت الجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر لیلۃ لقیہم فی بعض شعاب مکہ۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جنات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آخری رات میں جس میں آپ نے مکے کی ایک گھاٹی میں ان سے ملاقات کی تھی، یعنی جنات سے، تو جنات نے اس آخری رات میں سوال کیا، کس کا؟ ازادہ، توشے کا سوال کیا، خوراک کا سوال کیا، یعنی مکے کی ایک گھاٹی میں جہاں حضور سے جنات نے ملاقات کی تھی، تو آخری رات جنات نے آپ سے توشے کا، زاد کا یا خوراک کا سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عظم یقع فی ایدیکم، جو بھی ہڈی تمہارے ہاتھ لگے، قد ذکر اسم اللہ علیہ،
جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، او فرو ما یکون لحما، تو وہ گوشت سے بھر جائے گی۔ یعنی جو بھی ہڈی کسی ایسے جانور کی ہو جس کو بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا گیا ہو، جب بھی تم اس ہڈی پر ہاتھ رکھو گے یا اس کو لوگے تو تمہارے ہاتھ رکھتے ہی، تمہارے ہاتھ آتے ہی وہ ہڈی گوشت سے بھر جائے گی۔ والبعر یکون علفا لدوابکم، اور بار کہتے ہیں اصل مینگنی کو، اور یہاں مینگنی سے مراد انسانوں کے جو جانور ہیں ان کی مینگنیاں ہیں۔ والبعر، اور انسانوں کے جانوروں کی مینگنیاں، یکون علفا لدوابکم، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بن جائیں گی۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، جنات نے، ان بنی آدم ینجسونہ علینا، یا رسول اللہ، انسان ان کو ہمارے لیے ناپاک کر دیتے ہیں، یعنی ہڈیوں کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ فعند ذلک قال، تو اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، لا تستنجو بروث دابۃ ولا بعظم انہ زاد اخوانکم من الجن۔ آپ نے فرمایا جانوروں کی گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ یہ اوپر جو حدیث تھی اس میں ذرا اجمال تھا، اس میں تفصیل ہے، دونوں بھی ابن مسعود کی روایتیں ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ممانعات کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہڈی سے استنجا حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنات کی غذا ہے۔ اسی کی تائید میں اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، حدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا احمد بن محمد الازرقی قال حدثنا عمر بن یحیی بن سعید عن جدہ عن ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قالت تبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخرج فی حاجت اللہ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا اور آپ اپنی کسی ضرورت سے نکلے تھے۔ وکان لا یلتفت، اور جو ہے آپ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ فدنوت منہ فاستأنست وتنحنحت، میں حضور کے قریب ہوا اور میں نے کھکار کے اپنی موجودگی کا احساس کرایا۔ فقال من ھذا، تو حضور نے فرمایا کون ہے؟ فقلت ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا رسول اللہ ابو ہریرہ ہوں۔ فقال، تو حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ابغنی احجارا استطیب بہن، میرے لیے کچھ پتھر تلاش کر کے لاؤ جن کے ذریعے میں جو ہے استنجا کروں یا پاکی حاصل کروں۔ ولا تأتینی بعظم ولا بروث، لیکن یاد رکھنا ہڈی اور گوبر مت لانا، ہڈی اور گوبر مت لانا۔ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں فأتیتہ بأحجار احملها فی ملأۃ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پتھر لے کر آیا جس کو میں اپنی لنگی میں اٹھائے ہوئے تھا۔ فوضعتها الى جنبه، اور میں نے وہ پتھر لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف رکھ دیا۔ ثم اعرضت عنہ، پھر میں حضور سے پھر گیا، یعنی حضور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور میں جو ہے بازو ہو گیا۔ فلما قضى حاجتہ اتبعتہ، جب حضور قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو پھر میں حضور کے پیچھے چلا۔ فسألتہ عن الاحجار والعظم والروثۃ، تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھروں اور ہڈی اور گوبر کے بارے میں پوچھا، یعنی حضور نے یہ حکم دیا تھا کہ پتھر لانا، گوبر اور ہڈی مت لانا، تو میں نے پوچھا گویا کہ حضور سے، یا رسول اللہ، آپ نے پتھروں کو لانے کا حکم دیا اور گوبر اور ہڈی سے منع کیوں فرمایا؟ ان کی ممانعات کی وجہ کیا ہے؟ یہ دراصل میں نے پوچھنا چاہا۔ فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ قد جاءنی وفد نصیبین من الجن، میرے پاس مقام نصیب سے جنات کا وفد آیا تھا۔ ونعم الجن ہم، اور جو بہت اچھے جنات تھے۔ فسألونی الزاد، تو انہوں نے مجھ سے خوراک کا سوال کیا۔ فدعوت اللہ لہم، تو میں نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہ یمروا بعظم ولا بروثۃ الا وجدوا علیہ طعاما، کہ وہ جس ہڈی اور گوبر کے پاس سے گزریں تو اس پر وہ اپنی غذا پا لیں، اور اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمایا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر دیکھیے کہ ایک ابن مسعود، دو روایتیں ابن مسعود کی ہیں، تیسری ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ ان تینوں روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہڈی سے استنجے کو جو منع کیا گیا ہے
منع کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ جنات کی غذا ہے۔ اب اس کی اور ایک سند ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے نیچے، ابو ہریرہ کی جو روایت ہے غالباً اسی کی سند۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سوید بن سعید قال حدثنا عمر بن یحییٰ فذکر باسنادہ مثلہ۔ یہ تینوں روایتیں اور اس سند کو اگر دیکھیں تو یہ 4 روایتیں ہوتی ہیں۔ ان 4 روایتوں سے ہماری دلیل کا ایک مقدمہ ثابت ہوتا ہے۔ اوپر کیا کہا تھا صاحب کتاب نے؟ وَلَكِنَّهُ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ زَادًا لِلْجِنِّ۔ حضور کی ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے جنات کی غذا بنایا ہے، ان کی خوراک بنایا ہے، اس وجہ سے منع کیا استنجا کرنے سے، اس وجہ سے نہیں کہ اس سے استنجا حاصل نہیں ہوتا۔ صاحب کتاب کا تبصرہ دیکھیے، فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ۔ اس کے ترجمے سے پہلے میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں۔ ان تمام روایتوں سے فریق ثانی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ثابت ہوتا ہے، اور فریق اول کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا بالعظام سے یعنی پتھروں کے ذریعے استنجا کرنے سے جو منع فرمایا تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہڈی سے استنجا کرنے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں سے استنجا کر کے ان کو آلودہ کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اب صاحب کتاب کی عبارت دیکھیے، فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ، تو ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ روایت سے ابن مسعود کی 2 روایتیں، ابو ہریرہ کی 1 روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما نہا عن الاستنجاء بالعظام لمکان الجن، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں کے ذریعے استنجا کرنے سے جنات کی وجہ سے منع فرمایا تھا۔ لا، اس لیے نہیں، لأنها لا تطہر کما یطہر الحجر، اس لیے منع نہیں فرمایا تھا کہ وہ پتھر کی طرح پاکی کا ذریعہ نہیں ہے، جیسے پتھر سے پاکی حاصل ہوتی ہے ایسی ہڈی سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ وجمیع ما ذهبنا الیہ من الاستنجاء بالعظام، اور یہ جو مذہب ہم نے اختیار کیا کہ استنجا بالعظام سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، بالعظام انہ یطہر قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن، تو یہی مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام ابو یوسف کا، اور محمد بن حسن شیبانی کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ باب یہاں مکمل ہو جاتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اب اس کے بعد جو ہے باب الجنوبی یرید النوم اب الاکل اب الشرب اب الجماع، اس باب کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ درس میں شریک کریں گے، اور یہ غالباً کتاب الطہارت کا آخری باب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے کتاب الصلاۃ، اس کے بعد کتاب الصلاۃ کا آغاز ہوگا، اور یہ آئندہ جو باب ہے یہ کافی طویل بھی ہے۔ تو باب الجنوبی یرید النوم اب الاکل اب الشرب اب الجماع، یہ کتاب الطہارت کا بالکل آخری باب ہے، اور انشاءاللہ اس کو آئندہ نشست میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔